پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں؟ رخصت قافلہ کا شور، گش سے ہمیں اٹھائے کیوں؟ سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں؟ ہے تو رضا نرا ستم، جرموں پہ گر لجائیں ہم، ہے تو رضا نرا ستم، جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوزے غم، ساز طرب بجائے کیوں؟ آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی رائے چور کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہم سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ہمارے علماء خطبہ سے ان کے خطابات بیانات، بالخصوص ہمارے عزیز برادر معظم جناب مولانا یونس رضوی صاحب سے اور ہمارے مقامی احباب سے بھی آپ نے کچھ سماعت کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے جس عنوان کے حوالے سے حکم کیا گیا ہے اسی مناسبت سے آیہ کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر زندہ کرے گا۔ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور یقیناً اٹھائے جائیں گے۔ اگر اس میں کسی کو شک ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اس پر ایمان لانا فرض ہے، جیسے اللہ کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، اس کی کتاب کو ماننا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کتاب میں تو کثرت کے ساتھ یہ آیا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے اور ضرور اٹھایا جائے۔ جس نے پہلی مرتبہ ایک ننھے سے قطرے سے انسان کو پیدا کیا اور ماں کے شکم کے اندر شکل بنائی، تو جس کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں کوئی محنت نہیں لگی، کوئی تردد نہیں ہوا، کوئی مشکل نہیں، اس نے کن فرما کر کے پیدا فرما دیا، تو جو پہلی بار پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور جب وہ دوسری مرتبہ انسان کو زندگی عطا کرے گا، پیدا فرمائے گا، زندہ کرے گا، اٹھائے گا، ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اس وقت جو اٹھایا جائے گا، پہلی مرتبہ زندگی دی عمل کے لیے، دنیا میں پہلی مرتبہ زندگی دی عمل کے لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو پہلی مرتبہ زندگی ہے یہ عمل کے لیے ہے، جو چاہو کرو، ما شئت، جو چاہو کرو۔ اور جب دوسری مرتبہ زندگی دی جائے گی وہ آخرت کی زندگی ہے، تو دنیا میں جو کچھ کیا تھا اس کے حساب کے لیے دیا، یہاں پر کرنے کے لیے ہے اور یہاں جو کچھ کیا ہے اس کے حساب کے لیے اس وقت تو زندگی دی جائے گی، اس وقت تو اٹھایا جائے گا۔ انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے،
لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پیدا فرمائے گا، لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا، وہ حساب کا منظر بھی بڑا عجیب ہے اور بڑا عظیم ہے۔ اور وہ حساب کا منظر یہ ہے، جس میدان کے اندر، جس گراؤنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا حساب کے لیے، اس میدان کی کیفیت یہ ہوگی، نمبر ایک وہ اتنا بڑا ہوگا اس کا کوئی کنارہ نہیں، نمبر دو وہ جو زمین اس کی ہوگی گویا وہ فولادی زمین ہوگی، یعنی یہ مٹی والی زمین جس کا انسان تصور کرتا ہے، یہ مٹی والی زمین نہیں ہوگی بلکہ زمین فولادی ہوگی، فولاد کی زمین ہوگی۔ اگر سمجھانے کے لیے آسان زبان میں کہا جائے تو زمین تانبے کی ہوگی، اور وہ تانبے جیسی زمین اس کو سورج مکمل اپنی کشش سے جو ہے وہ تپا رہا ہوگا، اور انسان اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ جس وقت انسان کو اللہ حساب کے لیے کھڑا کرے گا، ذرا تصور کریں، ذرا غور فرمائیں، اور سننے سے زیادہ اس پر غور کرنے کی کوشش کریں، محسوس کرنے کی کوشش کریں، تصور میں لائیں۔ مئی کا مہینہ ابھی رخصت ہوا، اللہ اکبر، مئی کا مہینہ بلکہ ابھی رخصت بھی نہیں ہوا، مئی کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اکبر، اپریل کا مہینہ رخصت ہوا اور مئی کے مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیں کہ انسان دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا، انسان چلچلاتی دھوپ میں گھر کے باہر قدم رکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ دھوپ ہے، یہ زمین ہے، یہ اپنا علاقہ ہے، اپنا شہر ہے۔ ہم چاہیں تو اے سی میں رہیں، ہم چاہیں تو پنکھوں میں رہیں، ہم چاہیں تو جیسا چاہیں لباس استعمال کریں، مگر اللہ اکبر، ذرا تصور میں لائیں، یہ باتیں کسی مولوی صاحب کی کہی ہوئی نہیں ہے، یہ بات تو مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ہی آگاہ کرنے کے لیے فرما دیا۔ ذرا تصور میں لائیں، اللہ اکبر، اس وقت سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پشت کی طرف سے چمک رہا ہے، اور اس وقت جو سورج ہوگا، سورج اللہ اکبر چوتھے آسمان پر نہیں ہوگا بلکہ انسان کے سر اور سورج کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور پھر وہ پیٹھ کی طرف سے نہیں چمکے گا بلکہ اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یوم حساب کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، انسان جو ہے اس سورج کی تپش کی وجہ سے کیفیت یہ ہوگی کہ لوگوں کے سر میں بھیجے اس طریقے سے کھولتے ہوں گے جس طریقے سے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈیوں کے اندر پانی کھولتا ہے، اس طرح کھوپڑیوں کے اندر بھیجے کھول رہے ہوں گے۔ یوم حساب کا تصور تو کیا جائے، ابھی یہاں نیک اور بد کی کوئی تمیز نہیں ہے، ابھی یہاں نیک اور بد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یعنی گنہگار اور نیکوکار، پرہیزگار، فاسق و فاجر، ابھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ابھی نمازی اور بے نمازی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ انسان کی کیفیت ہے جس میدان کے اندر انسان اللہ کو حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کی کیفیت یہ ہے، سورج چمک رہا ہے، اپنے چہرے کی طرف سے انسان کے وجود کے اندر، کھوپڑیوں کے اندر بھیجے کھول رہے ہیں، اور ناک کے ذریعے سے وہ بھیجا بہ کر کے باہر نکل رہا ہے، آنکھیں پگھل رہی ہے، آنکھیں پگھل کر کے بہ رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا صادق و مصدوق سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پسینے کے اندر ہے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں غرق ہے، کوئی کمر تک پسینے میں غرق ہے، کوئی کندھوں تک پسینے میں غرق ہے، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے، اور پھر اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، یعنی پسینے کا دریا نہیں ہوگا بلکہ جو جتنے پسینے میں غرق ہوگا اس کا پسینہ اسی تک محدود رہے گا، اور وہ جہاں جہاں جائے گا اس کا پسینہ اس کے ساتھ ساتھ جائے گا، یعنی ایک کا پسینہ دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، دوسرے کا پسینہ اس کے پسینے سے نہیں مل رہا ہوگا بلکہ پسینہ جس کا ہوگا وہ اسی کے اندر ڈبکیاں لے رہا ہوگا،
اللہ اکبر، اور وہ پسینہ بھی کھول رہا ہوگا۔ پیاس کی شدت یہ ہوگی کہ زبان سینے پہ لٹک رہی ہوگی، جیسے گرمی میں کتے کی زبان اس کی لٹکتی رہتی ہے، ویسے پیاس کی وجہ سے انسان کی زبان انسان کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی۔ اس وقت انسان اتنی تکلیف میں ہوگا، اتنی مشکل میں ہوگا، اتنی پریشانی میں ہوگا کہ لوگ تمنا کر رہے ہوں گے جلدی سے حساب کتاب کی یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک روایتوں میں آیا ہے لوگ اس تکلیف سے تنگ آ کر کے یہاں تک تمنا کریں گے کہ اگر ہمیں جہنم میں ڈالنا ہو تو جہنم ہی میں ڈال دیا جائے، لیکن کم سے کم حساب کی تکلیف سے چھٹکارا دے دیا جائے، میدان محشر کی تکلیف سے چھٹکارا دے دیا جائے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اے مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ کیفیت سے سب کو گزرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے مالکی یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اس کیفیت کے اندر اب تھوڑا تصور میں لاؤ، جو بہت سارے سوالات ہونے ہیں، جو بہت سارا پوچھا جانا ہے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے۔ اب وہ کیفیت ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ اکبر، انسان اگر تقریر کر رہا ہو اور دو چار بچے جو ہیں پٹاخہ پھوڑنے میں لگ جائیں تو انسان کے ذہن سے تقریر کے مضامین نکل جاتے ہیں۔ کوئی بندہ شاعری کر رہا ہو اور کہیں پر ڈھول پیٹنے کی آواز آ جائے تو شاعری کے مضامین ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ انسان کچھ لکھ رہا ہو اور خود کا بچہ رونے لگ جائے تو انسان کے ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کیا کیفیت ہوگی؟ سورج سر پر ہے، بھیجا کھول رہا ہے، ناک کے ذریعے بہ رہا ہے، انسان پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، آنکھیں بہ رہی ہے، بہ کر کے آنکھیں چہرے پر آتی ہیں، پسینے میں ڈبکیاں ہیں۔ انسان اللہ اکبر یہ کیفیت سے دو چار ہے کہ پسینہ بھی کھولتا ہوا ہے، پیاس کی اتنی شدت ہے کہ انسان کی زبان اس کے سینے پہ لٹک رہی ہے، اور اس وقت مختلف سوالات کیے جانے ہیں۔ سوال کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ غیور وحدہ لا شریک، اللہ وہ سوال کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، فرشتوں کو نہیں سونپا گیا معاملہ، اللہ خود حساب لے رہا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ اکبر، اللہ پوچھ رہا ہے بہت ساری چیزیں، اس میں سے ایک سوال جس کی میں نے تلاوت کی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے اللہ نعیم کے بارے میں پوچھے گا، نعیم کے بارے میں پوچھے گا، نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ نعیم کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، مختلف اقوال ہیں، لیکن آج کا جو عنوان دیا اس عنوان کی مناسبت سے وہی قول لیا جائے گا جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مختلف اقوال ہے، نعیم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا تو ایک مطلب نعیم کا یہ ہے اللہ تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس وقت وہ کیفیت کو یاد کرو، ذرا تصور میں لاؤ، ماہ رمضان شریف کے مہینے میں گرمی کی وجہ سے افطار کے وقت جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے تو اس وقت پیاس کی وجہ سے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مسلمانوں ذرا غور کرو، زبان سینے پہ لٹک رہی ہے، آنکھیں بہ رہی ہے، ناک سے بیجا بار آ رہا ہے، پسینے میں شرابوری کا عالم ہے۔ خدا قہار وحدہ لا شریک انسان سے ان کی جوانی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، بتاؤ اپنی جوانی کی راتوں کو تو نے کہاں گزارا، اپنی جوانی کے دن کو تو نے کہاں گزارا، اپنی جوانی کے وقت کو تو نے کہاں گزارا؟ بالخصوص جوانی کے بارے میں سوال ہو رہا ہوگا۔ اب مجھے بتائیں اس کیفیت کے اندر انسان اپنی جوانی کو اللہ اکبر کہاں اور کیسے گزارا؟ رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، اے میری قوم کے شاہین صفت جوانوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہم اپنی جوانی کا حساب دے سکیں گے؟ آپ ہو یا ہم ہو یا اور کوئی ہو، ذرا
غور تو کریں اپنی راتیں کہاں گزر رہی ہے, اپنی راتیں کس طرح گزر رہی ہے, اپنی صبح کس طرح گزر رہی ہے, اپنی شام کس طرح گزر رہی ہے. میرے بھائیوں, اس دن نبیوں کی زبان پر بھی حدیث پاک میں آیا ہے نفسی نفسی ہوگا. سید الانبیاء کے علاوہ ہر نبی کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا. بلکہ ایک حدیث سن لیں پھر آپ کو اندازہ ہوگا. یہاں تو لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے بھائیوں, ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ اکبر, اللہ پاک قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال, وہ بھی حساب لینے کے لیے نہیں, عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے, نصارہ کو رسوا کرنے کے لیے, حضرت عیسیٰ پر لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ سے سوال کرے گا, اے عیسیٰ کیا تم نے اپنی قوم کو یہی درس دیا تھا کہ میرے بعد تم مجھے خدا بنا لینا اور مجھے خدا کا بیٹا کہنا شروع کرنا؟ کیا یہ بات تم کو تم نے سکھائی تھی؟ حالانکہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور اللہ قرآن میں بیان کر چکا کہ وہ ابن اللہ نہیں بلکہ عبداللہ ہیں. اللہ اکبر, حجت تمام ہو چکی. لیکن قیامت میں اللہ عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے, حساب لینے کے لیے نہیں, عظمت عیسیٰ کے اظہار کے لیے, وقار عیسیٰ کے اظہار کے لیے, شان عیسیٰ کے اظہار کے لیے اور عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے ایک سوال کرے گا. کیا تم نے کہا تھا عیسیٰ کو, عیسیٰ تم نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا لینا؟ اس صرف ایک سوال پر حضرت عیسیٰ پر اللہ کا اتنا خوف طاری ہوگا, اللہ کی اتنی خشیت طاری ہوگی کہ حضرت عیسیٰ کے بال کھڑے ہو جائیں گے, جسم کے بال, اور ہر بال سے خون کی پھواریں نکلنے لگے گی. اس ایک سوال پر وہ حساب کے لیے نہیں ہوگا. اللہ اکبر, وہ عیسیٰ جو کنواری ماں سے پیدا ہوئے, وہ عیسیٰ جو بتول سے پیدا ہوئے, وہ عیسیٰ جو کلمت اللہ ہے, وہ عیسیٰ جو روح اللہ ہے, وہ عیسیٰ جنہوں نے پالنے سے کلام کیا ہے. ایک سوال میرا اللہ فرمائے گا, ایک سوال, عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا خدا بنا لیا جائے گا تمہیں؟ تو حضرت عیسیٰ کے بال سے خون کی پھواریں نکلے گی جواب دینے سے پہلے. یہ خشیت ربانی کا عالم ہوگا. اب میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں, معصوم عیسیٰ کے ایک سوال کو سن کر جب خون کی پھواریں بال سے نکلے گی, بال سے خون کی پھواریں پھوٹ پڑے گی, تو بتاؤ جب اللہ تم سے پوچھے گا جوانی کی راتوں میں تم نے زنا کیا تھا, تو زانیوں کی زبان پر کیا جواب ہوگا؟ تم نے عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالی تھی, تو ان پاپیوں کی زبان پر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ تم نے سود کے دھندے مال کی محبت میں کی تھی, تو اس وقت ہماری زبانوں پر کیا جواب ہوگا؟ تم نے علماء کو گالیاں دی تھی, تم نے دین کا مذاق اڑایا تھا, نرم گدوں پر جب تم لیٹتے تھے تو تم زنا کی فلمیں دیکھتے ہوئے لیٹتے تھے, اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ اب یہاں ہنسنے کی بات نہیں, کوئی مشاعرہ تو نہیں, لیکن تھوڑی توجہ تو کریں. کتنا دین کو کھلواڑ سمجھو گے, کتنا دین کو تماشا بناؤ گے؟ سوچو کہاں وہ معصوم جان, اللہ اکبر, جس کو خدا عرصہ دراز تک چوتھے آسمان پہ اٹھا کر کے رکھتا ہے. اندازہ فرمائیں, اور قریب قیامت اسلام کی حقانیت کے اعلان کے لیے انہیں پھر زمین پر بھیجا جائے گا, اور پھر اللہ اکبر گنبد خضرا میں انتظار ہے زمین کو کہ حضرت عیسیٰ اس مقدس زمین پر رسول اللہ کے پہلو میں آرام کریں گے. وہ عیسیٰ کلمت اللہ, روح اللہ. ایک سوال کے جواب میں خون کی پھوارے بال سے نکل پڑے. اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو, ارے نہیں مولانا, اللہ رحمان و رحیم ہے, ستار و غفار ہے. میں کہتا ہوں کیا یہ اللہ رحمان و رحیم ہے حضرت عیسیٰ کو پتہ نہیں ہے؟ نفسی نفسی کہنے والوں کو پتہ
پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے امام کہتے ہیں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. اللہ اکبر. اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم. ذرا غور تو فرمائیں, دنیا کے امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو پھر کامیابی کے چانسز ہے, مگر اللہ کے امتحان میں ناکام ہو گئے تو بتاؤ کیسے کامیابی ملے گی, کون کامیاب کرائے گا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم اس ماحول میں تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے. اللہ اکبر. جوانی اللہ کو پسند, جوان اللہ کو پسند, جوانی بڑی قیمتی ہے. اللہ اکبر. اور جوانی کے بارے میں مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جوانی کی ایسے ہی قدر کرو جیسے کسی شریف مہمان کی عزت کرتے ہو. ہر شریف مہمان جانے کے لیے آتا ہے, ایسے ہی جوانی بھی جانے کے لیے آتی ہے. اور مہمان 3 دن تک رہتا ہے, 3 دن سے زیادہ نہیں رہتا, اور جو 3 دن سے زیادہ رہتا ہے وہ مہمان نہیں ہو سکتا. بلا تمثیل اللہ اکبر. مہمان 3 دن تک رہتا ہے اور جوانی صرف 30 سال رہتی ہے. 16 سال سے شروع ہوتی ہے, 46 اور 50 سال کے آنے تک انسان کو ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اس جوانی کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ سوال ہوگا. اسی لیے جوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جوانی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور اسلام دشمن طاقتیں بالخصوص جوانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو جرائم میں مبتلا کرنا چاہتی ہے, ان کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہتی ہے. جانتی ہے دنیا کہ مکے کی سرزمین پر آخری نبی نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ بڈھوں سے نہیں پیدا کیا تھا بلکہ جوانوں سے پیدا کیا تھا. اسی لیے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جوانوں کی قدر کرو. آقا فرماتے ہیں جوانوں کی قدر کرو, کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا, مگر مکے کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا. آپ اندازہ فرمائیں سب سے زیادہ عمر والے جو صحابی ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. مکے میں جن عمر والوں نے کلمہ پڑھا تھا ان میں بڑی عمر کے آدمی سیدنا صدیق اکبر ہے. اور صدیق اکبر کی عمر جب آپ نے کلمہ پڑھا اس وقت 37 سال کی تھی, 37 ایئرز کی آپ کی عمر شریف تھی. اللہ اکبر. 37 سال کے تھے, یعنی سب سے بڑی عمر کے صحابی 37 سال کے تھے. اور 37 سال میں بڑھاپا نہیں آتا بلکہ عین جوانی کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. سیدنا سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں احد کی جنگ میں نے سینے پہ جو تیر روکے تھے اس وقت میری عمر 16 یا 17 سال کی تھی اور میرے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال نکلنا شروع بھی نہیں ہوئے تھے. اللہ اکبر. ہر صحابی جوان تھا. اللہ اللہ. جانتے ہو جس بلال نے سینے پر پتھر لیے تھے وہ بلال حبشی بھی جوان ہے, حضرت سعد بھی جوان ہے, حضرت سعید بھی جوان ہے, طلحہ و زبیر بھی جوان ہے, عثمان ابن عفان بھی جوان ہے, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کے جوان ہیں. یہ سب کے سب جوان تھے. اللہ اکبر. دنیا جانتی ہے جوانوں سے انقلاب آیا, اب وہ ہمارے جوانوں کو وہ جوانی نہیں پانے دینا چاہتے جو جوانی صدیق اکبر کے پاس تھی, وہ جوانی جو فاروق اعظم کے پاس تھی. اے میری قوم کے جوانوں, اگر قوم کی بیٹیاں بھی سن رہی ہیں تو ماں اور بہنوں سے بھی میری گزارش ہے, مرد کی جوانی ہو یا عورت کی جوانی ہو, جوانی بہت قیمتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ذرا دھڑکتے دل سے اس حدیث کو سن لیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جوان حرام کاموں سے بچے, جو جوان حرام کاموں سے بچے اور فرض کاموں پر لگ جائے, عبادت کرے, اللہ پاک اسے 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے.
ایک دو صدیق نہیں، 70 صدیقوں کا ثواب. اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ ولی سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے، شہیدوں سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے. مرتبہ نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر اسلام میں کسی کا ہے تو نبوت کے بعد صدیقیت ہے. لوگ ولی بننے کی بات کرتے ہیں، ارے جوانی کی راتوں کو حرام کاموں سے بچا لو اور حلال کرنے لگ جاؤ. ایک دو نہیں، 70 صدیقوں کا ثواب کی بشارت دی جا رہی. 70 صدیق کسے؟ صدیق کہتے اسے جس کا مرتبہ نبوت کے بعد. اسی لیے حضور محدث اعظم کے چھوچوی رحمت اللہ علیہ صدیق اکبر کا مقام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. 70 صدیقوں کا ثواب کس بنیاد پر؟ صرف جوانی میں حرام سے بچ جاؤ اور اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا اس کی طرف لگ جاؤ. بچ جاؤ حرام سے، یعنی اپنی نگاہوں کو حرام دیکھنے سے بچاؤ، اپنی زبان کو حرام بولنے سے بچاؤ، اپنے کانوں کو حرام سننے سے بچاؤ، اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے بچاؤ، اپنی زبان کو حرام چیزوں سے بچاؤ. حرام سے رک جاؤ، فرائض اور واجبات کی طرف رک کر لو. جس چیز کا حکم دیا گیا اس کی طرف آ جاؤ. لیکن افسوس آج حرام دیکھنا تو لوگوں کو اتنا محبوب ہو گیا، اتنا محبوب ہو گیا. بڑی معذرت کے ساتھ آپ ملتے کہیں اور نہیں ہو، اس لیے مائک پر ہی بولنا پڑتا ہے. جیسا مریض ویسی دوا. مجھے تو شرم بھی آتی ہے، اذیت بھی ہوتی ہے، مگر کیا کریں، اپنی ذمہ داری پوری بھی کرنا ہے. آنکھ حرام میں اتنی مبتلا ہو گئی کہ آج کتنے جوان ہیں جن کے موبائل حرام فلموں سے محفوظ ہے، گندی پکچروں سے محفوظ ہے. اللہ اکبر. میں سوچتا ہوں یا اللہ کیا یہ قوم ہے، اور وہ بھی زنا کی فلمیں. اللہ اکبر. زنا کا لفظ سن کر ایمان والوں کے کلیجے کانپتے تھے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. کیا ہو گیا اس قوم کو؟ اس قوم کے جوان زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ کیا ہے. سوچو زنا کی فلمیں دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہوتی ہے، نیند آتی ہے. اللہ اکبر. آئیے ایک کال سن لیں. کس کا؟ سیدنا سلمان فارسی کا. غور سے سنیں، ہو سکے تو دل پہ نقش کریں. اللہ اکبر. سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں، اور یہ سلمان فارسی کون ہے پتہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. ذرا حدیث کے تیور پر نظر کرنا. عظمت بیان کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کیا شان بیان کرنے کا انداز ہے. فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ محبوب میں 4 لوگوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان 4 سے محبت کیا کر. محبوب خدا کو کہا جا رہا ہے میں جن 4 سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان 4 سے محبت کیا کر. میں نے پوچھا اللہ وہ 4 کون ہے جس سے تو محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کروں؟ تو اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک سلمان فارسی ہے. سلمان سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کیا کرو. دوسرا علی ابن ابو طالب ہے، علی سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کیا کرو. تیسرا مقداد ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو. چوتھا ابو ذر غفاری ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو. الگ الگ انداز میں الگ الگ صحابہ کی عظمت کو بیان کیا گیا. اندازہ فرمائیں حضور کے صدقے سب محبوب ہے، لیکن ان کی عظمت کو حضور ہی کے ذریعے اجاگر کیا جا رہا ہے. سوچو جن کو اللہ اپنے محبوب کو کہے کہ محبوب آپ ان سے محبت کریں، وہ کیا ہستیاں ہوگی. بلکہ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، جنت کو 3 لوگوں کا اشتیاق کا انتظار ہے. ان میں سے ایک ابو ذر ہے، ایک سلمان فارسی ہے، اور ایک علی ابن ابو طالب ہے. حدیث پاک میں الگ الگ انداز میں بات آئی ہے. اور یہ سلمان کون ہے؟ خون کے اعتبار
اعتبار سے ان کا رسول اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے بظاہر، مگر حضور نے کیا عظمت عطا کی، فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے، فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے۔ اور یہ بھی سن لے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پر بہت زیادہ لوگوں کو جانے کی اجازت نہ تھی، چند مخصوص لوگ تھے جن کو سیدہ کے دروازے تک جانے کی اجازت تھی، ان میں سے ان خوش نصیبوں میں ایک سیدنا سلمان فارسی بھی تھے جن کو بار بار سیدہ کے گھر جانے کی اجازت دی جاتی۔ یہ وہ سلمان فارسی ہے، اور آقا فرماتے ہیں سلمان کا زہد سب کے زہد سے بڑھ کر ہے۔ اگر سلمان فارسی پر گفتگو ہو تو اسی پر بات مکمل ہو، لیکن میرا عنوان وہ نہیں، ورنہ منتظمین جو ہے وہ یہ تصور کریں گے کہ کہیں عنوان کچھ دیا تھا بات کچھ ہو گئی۔ مگر ایک بات بتا دوں، سیدنا سلمان فارسی، آپ زہد کی انتہا لگا لیں، آدمی کتنا زاہد ہو سکتا ہے، زاہد مطلب کتنا پرہیزگار ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی محلے کا کارپوریٹر جو بنتا ہے، رائچور کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا بھر کی، جو محلے کا صرف کارپوریٹر بن جائے نا تو اس کا گھر سال بھر میں بدل جاتا ہے، اس کا گھر سال بھر میں بدل گاڑی اس کی سال بھر میں بدل جاتی ہے، لباس اس کا سال بھر میں بدل جاتا ہے۔ یہ محلے کا چھوٹے سے محلے کا کارپوریٹر ہے جس کی تنخواہ لیگلی طور پر چند ہزار روپے ہوتی ہے، مگر یہ میرے نبی کے صحابی سلمان فارسی، سلمان محمدی ہے، پورے عراق کا گورنر بنایا گیا عراق کا، لیکن سلمان فارسی کا خود کا گھر بھی نہیں تھا، ایک چھت کے نیچے بھی نہیں رہتے تھے، بغیر چھت کے ایک درخت کے نیچے رہا کرتے تھے عراق میں مدائن کے اندر۔ وہ پہلا اور آخری گورنر ہے جو چھت کے بغیر زندگی گزار گیا۔ اندازہ فرمائے جو چھت کے بغیر زندگی گزار گیا اسے سلمان فارسی کہتے ہیں۔ سوچو ایسے زاہدوں کو جس نے تیار کیا ہو، اس محمد الرسول اللہ کے تقوی کا عالم کیا ہو، اس حضور کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی بزرگی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کا کبھی توفیق دے تو سیدنا سلمان فارسی پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بات اتنی عرض کرنے چلا تھا، وہ سلمان فارسی جس نے عراق کا گورنر بننے کے بعد بھی صرف ایک درخت کے نیچے زندگی گزاری، اور تہبند ہوتی تھی، تہبند لنگی جس کو آپ کہتے ہیں، اوپر کپڑا بھی کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ گورنر ہے پورے عراق کا۔ سوچو زہد کی کبھی لا سکتے ہو مثال؟ لوگوں نے عمارتوں میں عجائب بنائے، بولے یہ فلاں ملک میں عجوبہ، یہ فلاں ملک میں، یہ فلاں ملک میں، اور دنیا کے کتنے عجوبے، کتنے 7 عجوبے دنیا کے، کہا ان عمارتوں جیسی کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا لوگوں نے عمارتیں عجوبے کے طور پہ بنائے ہیں، رسول اللہ نے عجائب کے طور پہ افراد بنائے۔ ہاں، اب ان عمارتوں کی طرح کوئی عمارتیں تو بن سکتی ہے، لیکن وہ عجائب جو شخصیات کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت نے پیش کیے تھے، آج بھی آسمان ان کو تک رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر صحابہ کے جانے کے بعد دنیا میں بارش ہو رہی ہے تو میری عقیدت یہ کہتی ہے کہ شاید انہی کو یاد کر کے روتا ہوگا تبھی باران رحمت کا نزول ہوتا ہوگا، ورنہ ایسی ہستیاں کہاں ہیں، ہستیاں ایسی کہاں ہیں۔ خدا کے رسول نے ان کو کیا قرآن میں ڈھال دیا تھا کہ قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں ہو نہ ہو، اگر صحابی پہنچ جائے تو لوگ قرآن کی تفسیر آسانی سے سمجھ سکتے۔ زہد کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، علم کیا ہے، عشق کیا ہے، تجارت کیا ہے، ازدواجی زندگی کیا ہے، معیشت کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، حضور علیہ السلام نے قرآن میں ڈھال دیا تھا، اور اب قیامت تک ان جیسی ہستیاں زمین پہ کبھی نظر نہیں آ سکتی۔ وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سن لیں بالخصوص میرے وہ نوجوان بھائی جو لوگ گندی چیزیں اور حرام چیزیں دیکھتے ہیں، زنا کی فلمیں دیکھتے، فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی کہ میں اتنا تو برداشت کر سکتا ہوں کہ مجھے مارا جائے،
پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر زندہ۔ 3 بار موت کی تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے۔ ذرا ان کے جملے پہ غور کر لیں، میری بہنوں کی بھی توجہ۔ سلمان فارسی سرکار فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ موت کی تکلیف میں اٹھا سکتا ہوں، یعنی مر کے زندہ ہو سکتا ہوں۔ اور ایک بار موت کی تکلیف کیا ہے پتہ ہے؟ انسان کو تلوار کی 313 ضربیں ایک ساتھ لگائی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف انسان کو مرتے وقت ہوتی ہے۔ زمین اور آسمان کو انسان کے سینے پہ لپیٹ کے رکھ دیا جائے تو اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا موت کا بوجھ انسان محسوس کرتا ہے۔ انسان سوئی کے ناکے سے سانس لے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اس سے زیادہ مرتے وقت انسان کا دم گھٹتا ہے۔ اب سن لو، اپنی راتوں کو رنگین کرنے والے خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کر لیں۔ یہ دنیا میں مکر فریب کا شکار ہونے والے، شیطان کے ہاتھوں کٹ پتلی بننے والے، جوانی کو داؤں پہ لگانے والے، جوانی کی راتوں میں پاپ کرنے والے، ذرا توجہ سے دھیان سے سن لیں، اللہ دور نہیں ہے، اللہ شیرک سے زیادہ قریب ہے، وہ ہم سے غافل نہیں ہے، وہ غافل ہونے سے پاک ہے۔ سنتم ولا نوم، اس کو کبھی اونگ نہیں آتی، اس کو کبھی نیند نہیں آتی، وہ اس کی شان ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ سب کی نظروں سے چھپ سکتے ہو، رب کی نظروں سے نہیں چھپ سکتے، اور اس کی شان یہ ہے، شان غیرت یہ ہے، ان عذاب ربک لواقع، اور بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، جب وہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مقرب سے مقرب بندہ بھی اگر دعا کر دے اور وہ فیصلہ کر لے تو اللہ اس مقرب بندے سے کہہ دیتا ہے تو نے دعا نہیں کرنا، تو میرا محبوب بندہ ہے، تو نے، میں فیصلہ کر چکا۔ وہ اے شان کما، کیا غیور اور غیرت والا ہے۔ قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، قرآن، اللہ کی کتاب پڑھ لو۔ جس وقت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا، بڑے نرم دل پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل کو پتہ چلا کہ لوط کی قوم پہ عذاب آنے والا ہے، لوط میرا بھتیجا ہے، ہاتھ اٹھا کر عرض کی مولا تو نے اپنا خلیل بنایا ہے، قوم لوط کو عذاب سے بچا لے۔ تو جواب آتا ہے، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، میرے خلیل تو میرا چہیتا اور پیارا ہے، تیری دعا تو قبول ہے، مگر ان کے لیے دعا نہ کرنا کیونکہ میں عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر اس کا فیصلہ ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر عذاب کی شان کا اللہ اکبر، خود ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جس کی بھی پکڑ کرتا ہے بہت سختی سے کرتا ہے اور عبرت کے قابل بنا دیتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر چھوٹ دے رہا ہے، اگر ڈھیل دے رہا ہے تو اس کو غافل مت سمجھنا، اس کو کمزور مت سمجھنا۔ جو اپنی جوانی میں آوارگی اور عیاشی کرتے ہیں، اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ انسان بھیک مانگتا ہے تو اس کو بھیک بھی نصیب نہیں ہوتی۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی بازار میں گئے ہیں اور دیکھا کہ بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈالتا، تو لوگوں نے کہا مرشد بغداد والے اتنے سخت دل ہو گئے کہ ایک بڈھے کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈالتے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جا کے تحقیق کر لو، اس نے جوانی میں بڑے پاپ کیے ہوں گے، اس نے جوانی میں بڑے جرائم کیے ہوں گے، اس نے جوانی میں بہت گل کھلائے ہوں گے، اس لیے اللہ نے اس کو اتنا عبرتناک بڑھاپا دیا۔ اے میری قوم کے جوانوں، کیا سمجھ رکھا ہے؟ تو وہ بات پوری کر دوں، سرکار سلمان فارسی کہتے ہیں 3 مرتبہ مر کے زندہ کیا جانا، وہ تکلیف تو اٹھا سکتا ہوں، مگر 1 مرتبہ کسی کی شرمگاہ دیکھ لوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، کیونکہ 3 مرتبہ مرنے میں جو تکلیف ہے، توجہ ہے،
3 مرتبہ مرنے میں جو تکلیف ہے وہ آسان ہے، لیکن ایک بار زندگی میں اگر جان بوجھ کے کسی کی شرمگاہ دیکھ لیا، کسی کو دکھا دی، تو وہ عذاب اتنا بڑا ہے کہ 3 بار موت کی تکلیف تو سہی جا سکتی ہے، مگر ایک بار کسی کو ننگا دیکھنے پہ جو عذاب ملے گا یا خود ننگا ہونے پہ جو عذاب ملے گا وہ تکلیف نہیں سہی جا سکتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت سلمان فارسی کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنے پر یہ عذاب ہے، تو جو راتوں کو زنا دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ اور یہی زنا کی فلمیں میری قوم کے جوانوں کی جوانی کو آگ لگا رہی ہے۔ 16 سال اور 17 سال کی عمر میں پہنچ کر وہ کچھ کر لیتے ہیں جو 35-40 سال کی عمر میں پہنچ کر بھی کرنے کا تصور نہیں تھا۔ آج جوانیاں لٹ رہی ہے، جوانیاں برباد ہو رہی ہے۔ آج شریف ماں باپ سکون سے نہیں سو پا رہے، ہر ماں باپ کی تڑپ ہے یہ، میرا بچہ کہاں ہوگا، میری بچی کہاں ہوگی۔ اور جو ماں باپ سکون سے سو رہے ہیں کہ میرا بچہ تو بگڑ ہی نہیں سکتا، ان کو یہ بات کا احساس نہیں کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا تو کون سی کھیت کی مولی ہے، آپ کہاں ہو؟ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کے دور میں یہ فلمیں تو نہیں تھی، یہ آوارگی تو نہیں تھی، یہ گندی تو چیزیں تو نہیں تھی، پھر بھی نبی کا بیٹا کیوں بگڑا پتا ہے؟ نبی کا بیٹا، نبی کے قوم کے اندر کچھ بگڑے ہوئے لوگ تھے، صرف ان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے وہ بگڑ گیا، نبی کا باغی ہو گیا۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا، اور پھر کا اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائیں، جو ماں باپ سکون سے کی سانس لے رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آخر انہوں نے کون سی مے پی ہے اور کون سی گارنٹی لائی ہے۔ اللہ اکبر، الیاذ باللہ۔ ارے جب حضرت سعد ابن ابی وقاص، جنتی صحابی کا بیٹا سعد ابن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ میں شامل سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا بگڑ گیا، حضرت سیدنا امیر معاویہ کا بیٹا بگڑ گیا، اندازہ فرمائیں کیسے مقدس لوگوں کی اولادیں بگڑی۔ ہم لوگ سکون سے، اس دور میں تو لوگ اتنے گناہ کے معاملے کے اندر ترقی یافتہ تو نہیں تھی، اس دور تو یہ تو صحبتیں تھی، گندگی۔ آج کیا ہے؟ میں ان لوگوں کو جو بگڑے ہوئے ان کو کم مجرم نہیں بتا رہا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ وہ اس وقت تو لوگ زنا کر سکتے تھے، زنا دیکھنے کا مزاج تو نہ تھا۔ آج کتنی گندی فلمیں ہیں، اور یہ گندی فلمیں کتنے گناہوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ ایک گناہ تو یہ ہے کہ نوجوان اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے، بعد میں شادی کے قابل نہیں رہ جاتے، پاگل بھی ہو جاتے ہیں، پھانسی بھی لیتے ہیں، اس لیے کہ جب جوانی کو ہاتھوں سے ضائع کریں، اپنے ہاتھوں سے مشت زنی کریں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہاتھوں سے جوانی کو ضائع کریں گے، قیامت کے دن ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، حمل سے، اور ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانیوں کو ضائع کیا۔ بہت حیات ہی، لیکن کریں کیا؟ جس وقت کسی کے گھر میں آگ لگی ہو اور سرمایہ جل رہا ہو تو انسان آواز کی خوبصورتی دیکھے گا یا چیخ کر لوگوں کو بچانے کی کوشش کرے؟ اس وقت تو اس میں چیخ نہیں ہے۔ ایک گھر جلے تو انسان چیختا ہے، یہاں تو پورا معاشرہ جل رہا ہے، قوم کا ہر جوان جل رہا ہے۔ وہ جوان جس کو ڈاکٹر اقبال نے کبھی عقاب کہا تھا، وہ جوان جسے قوم کا سرمایہ کہا، وہ جوان، ہاں وہ میری قوم کا جوان تھا، وہ میری قوم کا جوان تھا، مسلمانوں کا جوان جس نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی۔ وہ حوصلہ تھا تمہارے اندر؟ پاپ اور جرائم میں ڈوب کر کے بزدل بننے والے جوانوں، اللہ کرے میری آواز صرف رائچور تک محدود نہ رہتے ہوئے شرق غرب کے ہر جوان کے کان تک پہنچے۔ او بزدلوں، سائنس سے ڈرنے والوں، موت کے نام سے گھبرانے والوں، پاپی ہوئے، مجرم ہوئے، جرائم پیشہ ہوئے، اس لیے تم بزدل ہو گئے۔ تم ہی تھے، تم نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی، اور جب جلتی ہوئی کشتیوں کے بارے میں امیر قافلہ سے پوچھا گیا تھا کہ ہم نے کشتیاں کیوں جلا دی، تو یقین کہ اس عظیم
اللہ اکبر. دائی نے اپنے بزرگوں پہ یقین کرتے ہوئے اور اپنے اللہ خدا وحدہ لا شریک پہ یقین کرتے ہوئے اس نے کہا تھا یا تو یہاں پر ہماری قبریں بنے گی یا تو ہم اندلس پر اسلام کا پرچم لہرا دیں گے. کشتیاں اس لیے جلائی ہے کہ ایک شعور سے یہ بات نکل جائے کہ ہمیں خالی گھر لوٹنا ہے. ہم لوٹ کر نہیں جائیں گے, یا تو اسلام کو پھیلا دیں گے یا تو اسی زمین پہ مر کے دفن ہو جائیں گے. یہ یقین تھا ان کی زندگیوں کے اندر. تم ہی تھے میری قوم کے جوانوں جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں کو اذان سے گونج دیا تھا. تم ہی تھے افریقہ کے صحراؤں کے اندر تم نے اذانیں پڑھی تھی. تم ہی تھے بحر ظلمات میں تم نے گھوڑے دوڑائے تھے, اور کہنے والے کو تاریخ بتاتے ہوئے کہنے پہ مجبور ہونا پڑا تھا کہ اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اب تم کیا یورپ کے کلیساؤں میں اذان پڑھو گے جو اپنے بچے کے کان میں اذان پڑھنے کی حیثیت نہیں رکھتا؟ وہ یورپ کے کلیساؤں میں کیا اذان پڑھے گا جو اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے کی اوقات نہیں رکھتا؟ وہ بحر ظلمات میں گھوڑے کیا دوڑائے گا؟ اسی لیے پیدا ہوئے تھے کہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے اسلام کو بدنام کرو گے, زنا کے اڈوں پہ جاؤ گے. بڑی معذرت کے ساتھ کوسنے نہیں آیا, بددعا دینے نہیں آیا, بانگے دیرا کے طور پہ تمہیں بیدار کرنے آیا ہوں. بانگے دیرا کہتے ہیں جب مسافر منزل سے بے خبر ہو کے سو جاتے ہیں تو کوئی آ کے گھنٹی بجا کے کہتا ہے سونے کے لیے نہیں آئے ہو, منزل کی طرف اٹھ کر کے چلو, اسی کو بانگے دیرا کہتے ہیں. تو بانگے دیرا کے طور پہ کوئی گھنٹی دے رہا ہے, سونے والوں اٹھو. اور میرے امام نے یوں کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونا بن ہے, سونا پاس ہے, سونا زہر اٹھ پیارے, تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. نہیں مسلمانوں, ہم زنا کے لیے نہیں ہے. کوے غلاظت کھاتے, کوے گندگی کوے کھاتے. کووں کو گندگی میں منہ ڈالتے دیکھ کر عقاب کبھی گندگی نہیں کھاتا. عقاب کو پتا ہے کہ میری غذا گندگی نہیں. اگر تم دوسروں کے دیکھا دیکھی زنا کر رہے ہو تم محمد الرسول اللہ کے عقاب ہو, تم محمد الرسول اللہ کے شاہین ہو, تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ اکبر عظیم صحرائے پاک کے ایگل ہو. تمہیں اپنی عظمت کا اندازہ کرنا چاہیے. حیرت ہے, ایک تو جوانی اس طرح ضائع کر رہے ہیں, دوسرے گندی فلمیں دیکھ کے زنا کر رہے ہیں, اور زنا کا وبال خوب جانتے ہو. بزرگوں نے فرمایا کہ جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کی نسلوں میں لنگڑی, لولی, اندھی اور عیبی اولاد پیدا کرتا ہے تاکہ انہیں دیکھ دیکھ کر بار بار صدمہ ان کا تازہ ہو, لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے گھر میں عیبی اولاد دیکھو اس پہ شک کرنے لگو کہ یہ زانی. ایسا نہیں. 95% لوگوں کے یہاں زنا کی وجہ سے عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے, اور 5% لوگوں کے یہاں اللہ ان کو کسی امتحان اور آزمائش کی وجہ سے ولی بنانے کے لیے, مرتبے بلند کرنے کے لیے 5% لوگ ہوتے ہیں, مگر وہ بہت کم ہوتے ہیں. زنا کرنے والوں کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا, غور سے سن, پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا اس کا نصف اس ظالم کو عذاب ہوگا جو شادی شدہ عورتوں سے زنا کرتا تھا. حالات یہ بن رہے ہیں کہ بھابھی دیور سے نہیں بچ پا رہی. یہ گندی فلم حالات ہیں, ہم مجبور ہیں, آہو بکا کرنے کے لیے مجبور ہیں. سالی بہنوئی سے محفوظ نہیں ہے. چچی بھتیجے کے معاملات اخبار میں آئے دن سنائی دے رہے. اب تو یہ ہے سوتیلی مائیں محفوظ نہیں ہیں, ساس بہن جو وہ داماد سے محفوظ, سسر سے بہو محفوظ نہیں. وجہ گندگی, بے پردگی, زنا کی فلمیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مرد کے ساتھ بدی کر رہا ہے. یہ تو اتنا گندا فعل ہے. وجہ پہلے دوستی کی جاتی تھی ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہونے کی,
پہلے دوستی کی جاتی تھی ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنے کی، اب دوستی کی جاتی ہے جنسی خواہش کی، کہ لڑکوں کے ساتھ بدی کریں، بدفعلی کریں۔ دو مقام ایسے آتے ہیں جب اللہ کا عرش کانپتا ہے، دو مقام۔ تو چھوٹا سا طالب علم اور کوئی مقام بھی آتا ہوگا، لیکن میرے علم میں دو مقام، اللہ کرے اور مجھے اللہ توفیق دے میں علم حاصل کروں تو اور بھی مقام تلاش ہو سکتے، لیکن فی الحال دو مقام حدیث میں، دو مقام کا ذکر ہے۔ اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، خدا کے عرش پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، دو مرتبہ۔ ایک بار وہ جب یتیم روتا ہے، جب کوئی یتیم کو رلاتا ہے اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، اور نمبر دو جب کوئی مرد کسی مرد پر بدفعلی کے لیے اوپر آتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے اس وقت آسمان زمین پہ گرنے والا ہوتا ہے، مگر اللہ کے فرشتے آسمان کو پکڑ کے، کناروں کو پکڑ کے قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، اور قل ہو اللہ شریف اتنی بار وہ پڑھتے ہیں کہ ان کی قل ہو اللہ کی تلاوت کی وجہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے کچھ پرندے ایسے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو چونچ والوں کی شکل میں ہے۔ جو بندہ مردوں کے ساتھ بدی کرے، اب بدی کی مختلف شکلیں ہیں، ٹائم کم ہے، مجھے گفتگو آخری سمیٹنا بھی، بہت سارے مسائل پہ گفتگو کر کے بات پوری کرنا ہے، لیکن سن لیں۔ اگر کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھو تو بھی تمہارا شمار اغلام بازوں میں ہو، صرف دیکھنے پر بھی، گندی نیت سے دیکھنے پر۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، 70 سال تک انہوں نے رات کو عبادت کی، دن کو روزہ رکھا۔ جب انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا ساری عبادتیں دھری کے دھری رہ گئی، ایک گناہ پہ پکڑ ہوئی ہے، بس ایک گناہ پہ، اور میں اب اس کا جواب نہیں دے پا رہا۔ کہا کیا پکڑ ہوئی؟ کہا بچپنے میں ایک مرد کو غلط نظر سے دیکھ لیا تھا، مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھ لیا تھا، بس اسی پہ میری پکڑ ہوگی، میری عبادت دھری کے دھری رہے۔ آسان نہیں ہے، اتنی مشکل بھی جنت نہیں ہے جتنا آپ کو بد مذہب بتاتے ہیں مشکل، اور اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنا آپ نے آسان کر رکھا اور کھیل بنا رکھا۔ جنت دونوں کے درمیان ہے، نہ اتنی مشکل جو بد مذہب کہہ رہے ہیں، نہ اتنی آسان جو آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ حقیقت ہے۔ میرے امام کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی۔ فرشتے، چونچ والے فرشتے، جو لوگ بدکاری کرتے ہیں مرد کے ساتھ، ایک رات بھی وہ اپنی قبر میں رہ نہیں پاتے۔ وہ چونچ والے فرشتے ان کی لاش کو اٹھاتے، رائچور میں مرے، مکہ شریف میں مرے، مدینہ شریف میں مرے، یمن میں مرے، مصر میں مرے، مالیگاؤں، اندور، ممبئی، کئی مرے، ایک رات بھی قبر میں نہیں رہ پاتے۔ وہ بدکاری کرنے والے، اللہ کے فرشتے ان کو چونچ میں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہاں لے جا کر پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا، اور قیامت کے دن انہیں لعنتیوں کے ساتھ وہ اٹھیں گے۔ کہاں ہو؟ یہ گندی فلموں کا وبال ہے، یہ گندی فلموں کا نتیجہ ہے۔ کاش کہ توبہ کر لی جائے، کاش کہ بدل لیا جائے اپنے آپ کو، تو دیکھنے پر بھی وبال ہے، چھونے پر بھی وبال ہے۔ گندی نیت سے کسی سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا لڑکوں سے، اس پہ بھی وبال، بہت تفصیلات ہیں اس میں۔ اور جو آخری اسٹیپ ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ، وہ جو گندگی ہے وہ تو کتے بھی نہیں کرتے، وہ گندا کام جانوروں میں بھی صرف سور کرتا ہے، خنزیر، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ سور اپنے نر کے ساتھ یہ گندگی کرتا ہے، باقی ہر جانوروں میں بھی کوئی نر کے ساتھ کوئی گندگی نہیں کی جاتی۔ یہ میں حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں، اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے جو یہ بدی کرنے والے مریں گے تو قبر میں سور کی شکل اختیار کریں گے، اللہ ان کا منہ سور کی طرح کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار۔ یہ گندی فلموں کے نتائج، یہ جوانی کے مس یوز کے نتائج۔ آخری حصہ میری گفتگو کا، یہ تو سب بہت بڑی بڑی گندگی، جس گندگی کی طرف لوگ تیزی سے جا رہے اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، وہ ہے لڑکوں کا لڑکیوں سے ناجائز تعلق اور لڑکیوں کا لڑکوں سے ناجائز تعلق۔ یہ فیشن ہے،
یہ فیشن ہے اور لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. ایک بات یاد رکھنا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جانا. زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت. اور یاد رکھنا عورتوں سے دوستی یہ زنا کے قریب لے جانے کی. آپ غور کریں ذرا، تھوڑا تصور کریں. میں بھی سنجیدگی سے آپ سے بات کروں، بالخصوص میرے جوانوں سے تھوڑا غور کریں. یہ جو کہتے ہیں دوستی کر رہے ہیں، فرینڈ ہے، دوست ہیں، دوستی کیا بری چیز ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر دوسروں کے کہنے میں جاؤ گے برباد ہو جاؤ، اور حضور علیہ السلام کے کہے پہ عمل کرو گے ہر بربادی سے بچو، ہر بربادی سے بچو. حضور علیہ السلام کی بہت سی باتیں ہیں جہاں تک ابھی بھی سائنس نہیں پہنچ سکی، اب پتہ نہیں کب پہنچے گی اس کا اندازہ. میرے بھائی ان کی تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جہاں اب تک جبریل بھی نہ پہنچ. سائنس کیا چیز ہے؟ سائنس کس چیز کا نام ہے جہاں تک جبریل بھی نہ پہنچ سکے؟ آپ کہیں کوئی ایسی بھی بات ہے؟ میں نے کہا میرے امام نے کہا، اور میرا امام بغیر دلیل کے کبھی کچھ کہتا ہی نہیں. کہتے گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. بتائیں تو صحیح، جہاں جبریل کی رسائی نہیں وہاں وہ انسان جو کھڑے ہو کر بیچارہ پیشاب کر لیتا ہے صرف وہ علمی ترقی کی بنیاد پر. تو بہت میں کوئی مذاق نہیں اڑانے آیا سائنس کا، لیکن کہیں کچھ جگہ ایسی کہیں پہنچ گئی اور ابھی ایسی جگہ نہیں. مثال کے طور پہ ایک بات بتاؤں، حضور علیہ السلام کہہ دیں پھر وہاں تک پہنچنے میں لوگوں کو صدیاں لگتی. ایک آسان سی بات، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہے گا جو فجر میں پیدل چل کر مسجد جاتا ہے. یہ حدیث کتنا عرصہ ہو گیا اس حدیث کو؟ کتنے سال؟ 1450 سال. کتنے سال ہو گئے؟ 1450 سال ہو گئے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، ظہر کے لیے حضور آپ نے نہیں کہا پیدل جانے کے لیے، عصر کے لیے نہیں کہا، مغرب کے لیے نہیں کہا، عشاء کے لیے نہیں کہا، فجر کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آج سمجھ میں آ رہا ہے. شوگر ہوئی، ڈاکٹر کہتا ہے صبح پیدل چلو. بلڈ پریشر ہوا تو کہتا ہے صبح پیدل چلو. وزن زیادہ ہوا، ڈاکٹر کہہ رہے صبح پیدل چلو. اور ڈاکٹر تو آج کہہ رہا ہے، میرا طبیب تو 1400 سال پہلے کہہ چکا. اور وہ تو ابھی مکمل طور پہ اس کا حسن بے نقاب ہوا نہیں، آگے ترقی کر کے پتا نہیں اس پیدل میں کیا کیا راز نکلیں گے. ارے جب ایک اس جملے کے راز کا یہ عالم ہے تو پوری تعلیمات کے راز کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو بریلی سے آواز آ رہی ہے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصاحت عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اگر لوگوں کو ترقی کرنا ہے، اگر لوگوں کو ترقی کرنا ہے وہ آگے جائیں. پتہ نہیں آگے جا کر بچیں گے یا پھنسیں گے، لیکن ہمیں یقین ہے اگر ترقی کرنا ہے تو ہم 1450 سال پیچھے جائیں. آگے جا کے کیا ہے لوگوں کو بھی نہیں پتا، لیکن پیچھے جا کے کیا ہے یہ ہمیں یقین ہے. آمینہ کے لال کے قدم موجود. اس لیے ہماری ترقی یقینی ہے، اوروں کی ترقی ڈاؤٹ فل ہے. اس لیے کہتا ہوں آگے جانے کی بجائے ہم پیچھے آئیں، حضور کی طرف آئیں. کل بھی ہماری ترقی ان کے قدموں میں تھی، آج بھی، اور انشاءاللہ قیامت تک، اور انشاءاللہ جنت بھی انہی کے قدموں میں ہے. جس کے قدموں میں جنت ہے پھر ہم اسے چھوڑ کے کہاں جاتے. تو یہ جو کہتے ہیں فرینڈشپ ہے، یہ ہے وہ ہے. میں آپ سے کہتا ہوں سن لو، غور سے سن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگوں کو سمجھا ارے حضرت
آپ لوگ بڑے شکی لوگ ہو، ہم ایسے ہیں، ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہم یہ۔ میں نے کہا کتنا پرہیزگار ہے تو، کتنا ہے، غوث پاک کی طرح ہے؟ اور نہیں حضرت استغفر اللہ، میں ان کی طرح کیسے ہو سکتا؟ میں کہا چلے پھر بہت اچھی بات ہے، جب غوث پاک کی طرح نہیں ہے تو پھر بہت اچھی، غریب نواز کی طرح ہے؟ کہا استغفر اللہ، ہمارے مرشد ہمارے آقا، ہم ان کی طرح کیوں؟ میں نے کہا غوث پاک اور غریب نواز جس کی پاکیزیوں پر سر خم کرتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور عورتیں جن کی پاکیزگی کی قسمیں اٹھا سکتی ہے اس ذات کو کہتے ہیں سیدہ مریم۔ کسی مرد کا منہ نہیں دیکھا۔ اب سنو آقا کا فرمان سنو، ابن الجوزی لکھتے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر داؤد جیسا متقی مرد ہو، توجہ کر لیں میری بہنوں کی بھی طرف، منگیتروں کے ساتھ اگر جا کر کے سب کچھ لٹا رہی ہے بچیاں، تو یہ بہت دکھ کا مقام ہے۔ بہنیں گائیڈ کرتی ہے چھوٹی بہنوں کو، بڑی بہنیں، کہ تیرے منگیتر کا فون آئے گا تو یہ ڈائلاگ کہنا، انا للہ و انا، اور پھر اس کے بعد منگیتر کے ساتھ رہتے رہتے بائک پہ بھی سیر و تفریح بھی، یہ بھی وہ بھی، بعد میں وہ کہہ دیتا ہے میں نے تو اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا۔ اور کیوں نہیں کرنا؟ کہ اس کے منہ سے بدبو آتی۔ تو تجھے کیسے پتا چلا کہ اس کے منہ سے بدبو آتی؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب سارا محلہ دیکھ چکا کہ بائک پہ منگیتر کے ساتھ گئی، فوٹو کھچائی، ویڈیو بنایا، دریاؤں کی میں گھوما، اب جب اس کو چھوڑ گیا، منگنی ٹوٹ گئی، کون اختیار کرتا ہے اس کو؟ اس کی زندگی برباد۔ پھر ماں باپ کو رونے کے لیے مزدور نہیں ملتے، پھر اس کو بھی رونے کے لیے مزدور نہیں ملتے، اب تو برباد ہو گئی، تو اب برباد ہونے اب کیا؟ حضور کی بات مانی تم نے؟ آقا کا فرمان تو اس پہ کان دھرا تم نے؟ نہیں دھرا۔ تو یہی ہوگا، جب تم آقا کے دل کو تکلیف پہنچاؤ گے بربادی مقدر ہے۔ حضور کے فرمان پہ کان نہیں دھرتے، برباد ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بربادی مسلمانوں کی کبھی نہیں ہوتی اگر حضور کے فرمان پہ عمل کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا نے تو اتنا پوتر اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیا تھا کہ چچا کی بیٹی بھی پردہ کرتی تھی چچا زاد بھائی سے، ماموں کی بیٹی بھی پردہ کرتی تھی ممیرے بھائی سے، پھپھی کی بیٹی بھی پردہ کرتی تھی پھپھیرے بھائی سے، سالیاں پردہ کرتی تھی بہنوئی سے۔ کیا ہو گیا؟ بھابیاں پردہ کرتی تھی دیور سے۔ کیا ہو گیا؟ نہیں ہم بہت پاکیزہ سوچ کے لوگ۔ آقا فرما رہے داؤد جیسا پرہیزگار مرد ہو اور مریم جیسی پارسا عورت ہو، اور دونوں اگر ایک ساتھ رہنا چاہیں، میں دونوں کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس سے بڑی بات اب میں کیا عرض کروں جو کہنے جا رہا ہوں، ذرا توجہ کریں۔ احتیاط، تقوی، پرہیزگاری۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اپنی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوں۔ چوکھٹ سمجھتے ہیں نا؟ گیٹ کا جو حصہ، چوکھٹ۔ ابھی کے بچے نوجوان پتہ نہیں اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اب تو چوکھٹیں ختم ہو گئی، بڑے بڑے گیٹ ابھی آگے نا اس کی جگہ۔ تو بچپنے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے دروازے ہوتے تھے، اس پہ ایک چوکھٹ ہوتی تھی۔ بڑے بوڑھے چوکھٹ پہ بیٹھنے سے ہی منع کرتے تھے۔ کیوں منع کرتے تھے کبھی پوچھا نہیں، لیکن بیٹھنے کبھی نہیں دیا، نہ چوکھٹ پہ پیر رکھنے دیا، نہ کبھی چوکھٹ پہ بیٹھنے دیا۔ اس وقت تو اتنا شعور نہیں تھا کہ پوچھتے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ چوکھٹ پہ بیٹھے۔ جب یہ روایت سامنے آئی تو پتا چلا کہ چوکھٹ پہ بیٹھنا کیوں منع کرتے۔ ذہن میں آ گئی بات، لیکن کوئی فرض واجب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات تقوی کی کر۔ اور رخ ہے راستے کی طرف، گھر کی طرف رخ نہیں ہے، راستے کی طرف رخ ہے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ جیسی ہستی چوکھٹ پہ بیٹھ کے روڈ کی طرف منہ کرے؟ سوچ، اس کا مطلب ایسے لوگوں کو بھی لوگ ٹوکتے تھے۔ اور وہ کیا معاشرہ تھا جس وقت تو ٹوکنے والے کو لوگ دھمکاتے نہیں تھے بلکہ اس کا شکریہ ادا کرتے۔ ابھی تو اس کے اوٹے پہ بیٹھے، اس کے نکڑ پہ بیٹھے، اس کے زینے پہ بیٹھے، یہ آج اپنی زندگی ہوگی۔ وہ مسلمان جو کبھی مسجد کے زینے پہ نہیں بیٹھتا تھا، آج وہ لوگوں کی چوکھٹ پہ اور دروازوں پہ اور زینوں پہ بیٹھ کے موبائل کھیل رہا ہے۔ یہ زندگی ہو گئی اس جوان کی جو لوگوں کی مقدر کو جگانے کا ذریعہ بنتا تھا، قوم کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کا ہنر رکھتا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا اس قوم کو؟
خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ امیر المومنین، آپ چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں اور رستے کی طرف منہ کر کے حیرت ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر آ، تجھے بتاؤں میں کیوں بیٹھا ہوں رستے کی طرف۔ کہا کیوں؟ کہا کہ آج میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملنے آئی۔ حفصہ کون؟ ام المومنین سیدہ حفصہ، یہ رسول اللہ کی بیوی ہیں اور بہت چہیتی بیوی، ساری بیویاں چہیتی تھی لیکن جو بہت زیادہ لاڈلی بیویاں تھیں ان میں سے ایک سیدہ حفصہ تھی۔ ان لوگوں کی باتوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی بارگاہ رسالت، کسی کو کوئی بات منوانا ہوتا تھا تو ان لوگوں کو وسیلہ بنایا جاتا۔ یہ حفصہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے اور رسول اللہ کی زوجہ اور بیوی ہے۔ اب دو رشتے جڑے ہیں۔ نمبر ایک، وہ عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے، اس لیے کہ ان کی بیٹی ہے تو بیٹی ہے، لیکن وہ عمر ابن خطاب کی ماں بھی ہے کیونکہ وہ ام المومنین ہے۔ جو بیٹی ہوگی وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی، جو ماں ہوگی وہ کبھی بیٹی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ رسول اللہ کا رشتہ ازدواج ہے جس کا تقدس کا یہ عالم ہے کہ جن کی بیٹیاں تھیں ان کی ماں بھی بنا دی۔ ام المومنین ہے، دو مقدس رشتوں کا سنگم ہوتا ہے۔ لیکن تقوی فاروقی کیا ہے؟ میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور نے وہ عجائب بنائے ہیں، ان کی مثال نہیں مل سکتی۔ چراغ لے کر نہیں، جاؤ سورج لے کے تلاش کرو ایسے متقیوں کو جن پہ تقوی بھی ناز کرتا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا تو یہ پوچھتا ہے میں دروازے پہ بیٹھا ہوں روڈ کی طرف، راستے کی طرف رک کر کے، شوق سے نہیں، سن کیوں بیٹھا ہوں؟ میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملنے آئی ہے اور میری بیوی اپنی میکے گئی ہے۔ میری بیٹی مجھ سے ملنے آئی اور میری خود کی اپنی بیوی میکے گئی ہے، تو میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلے بیٹھنے کو پسند نہیں کرتا۔ میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں چوکھٹ پہ بیٹھ گیا ہوں۔ اللہ کے بندو ذرا دیکھو، یہ حضور کے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ آج لڑکیوں سے دوستی، ان کے ساتھ گھومنا اور اس کو کوئی گناہ نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عورتوں کے درمیان بیٹھتا ہے مسلسل اس کے دل پر سیاہی نازل ہوتی ہے اور اس کا دل کالا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس عورتوں کے ساتھ، اجنبی عورتوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ عورتیں آئی اور اللہ کے رسول سے عرض کی یا رسول اللہ آپ مردوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ہم سے بھی کر لینا۔ آقا فرماتے لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ حضور نے کبھی مصافحہ تک نہ کیا عورتوں کو کبھی بے پردہ آنے نہیں دیا جب سے پردے کا حکم نازل۔ حضور کی پاک ازواج کے سامنے کبھی بے پردہ کسی کو جانے نہیں دیا، بلکہ ایک نابینا صحابی ان کے سامنے بے پردہ آ گئی، یعنی چہرہ کھول کے فرمایا پردہ کرو، تو پوچھا کس سے؟ ان سے۔ کہا یہ تو نابینا، کہا یہ نابینا ہے، تم تو بینا ہو۔ آج تو شادی ہوتی ہے تو دوستوں کو ملانے لے جاتے ہیں، یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا بیسٹ فرینڈ اور یہ اور اس کے بعد جو آگ لگتی ہے وہ یہ۔ استغفر اللہ۔ آخری بات عرض کروں، یہ لڑکا لڑکی کی دوستی اسلام میں نہیں۔ اگر کسی کی ہے ابھی ختم کرے، ابھی توبہ کرے۔ کہا اب اتنے دن دوست بنا اس کا کیا؟ ہم نے کہا نکاح کرو، شادیاں کرو، ہمیں رشتہ بنانے کیا؟ ہمارے یہاں شادی سے پہلے کسی رشتے کی اجازت نہیں ہے۔ اور میں تو بیٹیوں سے کہتا ہوں یہ جو لڑکے دوستیاں کرتے ہیں اس کو عشق اور محبت کا نام دیتے ہیں، کوئی محبت نہیں۔ اگر اس کے دل میں اتنی محبت ہوتی تو وہ اپنی ماں سے بے وفائی کیوں کرتا؟ جو ماں نے موت کا منہ دیکھ کر کے اس کو جنم دیا ہے وہ اپنی ماں سے کرے گا کسی اجنبی سے کرے گا؟ اگر لڑکی اتنی پیاری ہے تو وہ اپنی بہن سے کرے گا، کسی اور سے کیوں کرے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں ذرا توجہ کرنا میرے بھائی، تو اپنا کپڑا سوچ، جو کپڑا تو پہنتا ہے اور جو کپڑا دوسرا پہنتا ہے، تو اپنے کپڑے سے اچھا تجھے دوسرے کا کپڑا نہیں لگتا، لیکن اپنی بہن سے اچھی تجھے دوسرے کی بہن کیسے لگتی؟ اپنی ماں سے اچھی تجھے دوسری کی بیٹی کیسے لگتی؟ اس کا مطلب محبت نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی شیطنت چھپی ہوئی، کوئی نہ کوئی گندگی چھپی ہوئی، اور اس کو زنا کہتے ہیں۔
اس کو بدکاری کہتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں دوستی کا. اگر آپ کو ضرورت ہے آپ شادی کریں نا. اسلام نے میں تو جوانوں کے ساتھ ہوں اس معاملے میں. لوگ میرے کچھ دوست میری بات کا مذاق اڑا رہے تھے, میں نے کہا نہیں میں ساتھ ہوں, اب بھی کھڑا ہوں. میں کہتا ہوں بیٹوں کا حق ہے, بیٹیوں کا بھی حق ہے. جیسے بچپن میں کہا مجھے کھلونے کی ضرورت ہے کھلونے دلا کے دو, مٹھائی کی ضرورت ہے مجھے مٹھائی دلا کے دو, کپڑوں کی ضرورت ہے مجھے کپڑے دلا. اگر بیوی کی ضرورت ہے حرام کام مت کرو, اپنے ماں باپ کے سامنے جا کے بیٹھو مجھے بچپن میں کھلونا دلایا تھا اب مجھے بیوی چاہیے اور ان کو دینا ہو. آپ کا حق ہے. کھلونا مانگنے میں نہیں شرمائے تو بیوی مانگنے میں کیوں شرماتے؟ یہ بزدلوں کا کام ہے ناجائز حرام دوستی کرنا. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے, سلوٹ کریں گے. اگر آپ اپنے ماں باپ کے پاس جا کے کہو گے کہ میں نے مردوں کے ساتھ بدکاری نہیں کرنا, عورتوں کے ساتھ بدکاری نہیں کرنا, سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے میں نے نکاح کرنا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, ہماری گفتگو آپ کے ساتھ ہوگی. جائیے کھڑے رہیے, مردوں کا کام ہے. آپ مرد بنیے, حرام کام نہ کیجیے. ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ, اور ہم دعا کرنے والے, اور ہماری اوقات کیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ کرم آپ کے ساتھ ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے اللہ نے اپنے کرم سے خود پہ لازم کر لیا ہے کہ اللہ اس کی مدد کیا کرے گا. جس کا اللہ خود مددگار ہو جائے. اور شادی کرنے کی کوئی 22-25 سال عمر نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے ہمیں قانون دے دیا, بالغ ہونے کے بعد نکاح کی عمر شروع ہو جاتی. آپ بالغ ہو گئے, آپ کی عمر شروع ہو گئی. آپ کہاں کہ اگر آپ کو اگر آپ حرام کام کرو گے نقصان کتنے. نمبر 1, اول چیز تو عمر گھٹے گی, روزی ختم ہوگی, صورت پر لعنتیں برسے گی. بہت لگا لو, بڑے بڑے کریم لگا لو, فیس واش استعمال کر لو, مہنگے کاسمیٹک آئٹم آج سب سے زیادہ بک رہے ہیں, پھر بھی صورتوں پہ لعنت برس. پہچان میں نہیں آتے مومن ہے کہ غیر مومن, سلام کریں کہ نہ کریں, برا مت ماننا. بستیوں میں جا, ورنہ مسلمانوں کے چہرے پہچان, ان کے چہرے کا نور بتاتا تھا یہ کسی مومن کی اولاد ہے. اور اس وقت تو کوئی کاسمیٹک آئٹم کا, میں یہ نہیں کہہ رہا نہ استعمال کرو, اللہ نے دیا ہے اس میں حرام نہیں ملا ہے تو کرو, اچھی بات. دیکھیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی کہ حدیث ہے یسر ولا تعسر بشر ولا تنفر. آسانی بتاؤ, مشکل میں مت ڈالو, خوشخبریاں سناؤ, متنفر مت کرو. آپ اچھا لباس پہنتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے, پہنیے, انجوائے کیجیے, اچھی بائک استعمال کریے, اچھا موبائل کریے, اچھا کھانا سب اچھا کیجیے, عمل بھی اچھا کریے. حرام کام چھوڑ, حرام کام چھوڑ دو. اسلام جتنی انجوائے کی اجازت دیتا ہے کوئی نہیں دیتا. ہمارا مذہب رہبانیت کا مذہب نہیں ہے. یہی تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک صاحب نے اسی کو اچھے کپڑے پہننا یہ مولوی لوگوں نے کب سے سیکھ لیا. میں نے کہا مولوی تو پہنتا تھا, اس کی خیرات میں لوگ پہنتے ہیں. ورنہ بتا دو کوئی ایسی کمپنی کا مالک جو آج سے 900 سال پہلے روزانہ نیا لباس اتنا مہنگا پہنا ہو کہ بادشاہ کوئی میسر نہ آیا ہو. ارے وہ جو سب سے پہلے جس نے پہنا ہے وہ بھی مولوی تھا اپنے زمانے کا, جسے دنیا غوث الاعظم دستگیر کے. اور کیا بات. مجھے کسی نے کہا کہ فلاں ملک کا وزیر اعظم روزانہ نیا پہن رہا ہے. میں نے کہا بیت المال کی چوری کا پہن رہا ہے تو مجھے کیا متاثر کرے گا. میرا مرشد غوث اعظم تو خود کی کمائی کا پہن چکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مکے میں پیون والا پہنا, لیکن جب مدینہ منورہ میں مغرور سردار حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملنے آتے اور یہ سوچ کے آتے کہ اچھے پہن کے چلو تاکہ محمدی عربی کو مرعوب کر دیں گے, تو حضور ان کے آنے سے پہلے ان سے اچھا پہن کر بیٹھا کرتے تھے, اور وہ جو تحفے لے کے آتے تھے اس سے زیادہ تحفے لے کے بیٹھا کرتے تھے. وہاں تو صرف کپڑوں کی چمک تھی, یہاں تو چہرہ بھی بے مثال تھا, بیٹھنا بھی بے مثال تھا, انداز زندگی بھی بے مثال تھا. لوگ آ کے ڈھیر ہو جایا کرتے تھے کہ یہاں تو صرف کپڑے ہیں اور یہاں تو حسن بھی رشک سے دیکھتا نظر آ رہا. انجوائے کیجیے, انجوائے کیجیے, بھرپور انجوائے کیجیے. اور یہ بھی بات کہوں آپ سے, لباس کوئی پہنیے, حرام کام مت.
حلیہ آپ کا کیسا بھی ہو، دل آپ کا مومن. آپ کے سر کے بال کسی بھی انداز کے سجے ہو، آپ کے دل میں تقوی، التقوی ہاں ہونا. آپ کی نگاہ کبھی بہکنی نہیں چاہیے، آپ کی سوچ کبھی بہکنی نہیں چاہیے، آپ کی فکر کبھی بہکنی نہیں چاہیے. تو بات ختم کرتے جو کہہ رہا تھا، دو بات کہوں گا. نمبر ایک یہ، بہت ساری باتیں کہنی تھی وہ چھوڑ دیتا ہوں، کہیں تو ختم کرنا ہوگا. ایسا تو نہیں ہو کہ 6 سال کے بعد آئے تو 6 گھنٹہ بولیں گے، ورنہ آپ کہیں گے کہ تھکا دیا ہمیں. ہم تو نہیں تھکیں گے، اس لیے کہ یار کا ذکر آئے تو ہم تو چاہتے ہیں یار کا ذکر کرتے کرتے موت آئے تو مقدر کی معراج. ساری تھکن اس وقت تو چور ہو جا، ختم ہو جا. تھکن کو تھکن آ جاتی ہے جب ایک بار محبوب کا نام زبان پر آ جاتا، اس وقت تو موت بھی آسان ہوتی ہے. محفلیں کیا چیز ہے، محبوب کا نام آ جائے تو موت بھی آسان ہو جائے، محفل کیا چیز ہے اور تھکن کی کیا اوقات ہے. لیکن آپ کا خیال ہے کہیں تو جب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے نماز مختصر کی جا سکتی ہے تو بیان کیوں نہیں. 2 باتیں کہتا ہوں. نمبر 1، اگر کسی کی بیٹی بہن پر دوستی کا ہاتھ ڈال کر کے بدی کی تو حدیث سن لیں. حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی کبھی پرانی. نیکی کی تاثیر وہ ہے، نیکی کا صلہ مل کے رہتا ہے. کوئی کرے، تھوڑی سی سبق سنانے کے لیے اگر غلطی کروں، مشائخ سادات موجود ہیں، نام تو سب کے نہیں جانتا لیکن بزرگ چمکتے چہرے بتا رہے ہیں، مشائخ بھی علماء بھی ہیں، سبق سنانے کے لیے ایک بات آپ کو کہوں. اگر کافر بھی نیکی کرے، سن لیں آپ، اگر کافر بھی نیکی کرے اللہ اس کو بھی صلہ دیتا ہے. اگرچہ کافر کی نیکی کا صلہ اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، لیکن دنیا میں اس کو کوئی نہ کوئی اللہ ضائع نہیں کر، نیکی کسی کی ضائع نہیں کرتا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب کافر کی نیکی ضائع نہیں کرتا ہے وہ، یہ اور بات ہے کہ ان کے لیے آخرت میں صلہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے آخرت پہ ایمان نہیں رکھا، تو ان کو یہی دے کے ختم کر دیا. دیکھیں کیا صلہ ملتا ہے. کافر کو بھی سبق سنانے کے کہہ رہا ہوں، پسند آئے تو قبول کر لینا، نہیں پسند آئے تو یہیں چھوڑ جانا. میدان کا نام کیا ہے؟ ہاں، مہیلا سماج میدان ہے، یہیں چھوڑ جانا. مہیلاؤں کی طرح پڑیاں مت باندھنا، چھوڑ جانا ہی. کافر بھی اگر نیکی کرے صلہ دیتا ہے، آخرت میں نہیں ہے کیونکہ ایمان نہیں، لیکن دنیا میں صلہ دیتا ہے. ایک کافر تھا جو لوگوں کے درمیان عدل کرتا، بہت عدل کیا اس نے، مشہور تھا. اس کا نام تھا نوشیروان. توجہ ہے، نیکی کا صلہ بتا. کیا نام تھا اس کا؟ نوشیروان. لوگ اس کو عادل کہتے ہیں، ہم لوگ پرہیز کرتے ہیں اس کو عادل کہنے سے. احتیاطاً ہم حضور مفتی اعظم کے غلام، احتیاط، ہمارے احتیاط بہت زیادہ ہے. بہرحال لوگ اس کو عادل کہتے ہیں اور اس کی زندگی میں آیا ہے کہ وہ عدل کرتا تھا. ٹھیک ہے، اب سمجھ گئے بات. کس نے عدل کیا؟ نوشیروان نے. نوشیروان کا بیٹا کون؟ یزدجرد. یزدجرد کی 3 بیٹیاں. نوشیروان، اس کا بیٹا یزدجرد، اس کی کتنی بیٹیاں؟ 3 بیٹیاں. 3 بیٹیاں. ایران کی جنگ ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ کئی عورتیں کنیز بن کر آتی ہیں، اس میں سے 3 بیٹیاں بھی کنیز بن کر آتی ہیں، اور وہ تینوں بیٹیاں بادشاہ کی تھی. کس کی پوتی تھی؟ نوشیروان کی. نوشیروان کا کام کیا تھا؟ لوگوں کے درمیان عدل کرتا. ان تینوں کو دیکھا فاروق اعظم نے. یہ کون ہے؟ کہا یہ یزدجرد کی بیٹیاں، اس کے گھر کی ہے. فاروق اعظم نے کہا ان کو بیچ دو. مولائے کائنات، کئی روایتیں، ایک روایت یہ بھی، مولائے کائنات نے کہا امیر المومنین یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں. کہا پھر کیا کریں گے؟ کہا مجھے بیچ دو. آپ کیا کریں گے؟ کہا بیچ تو دیں. آپ نے بیچ دیا، رقم دے دی مولا نے. کہا یہ 3 بیٹیاں ہیں بادشاہ کی، ہم انہیں رسوا نہیں ہونے دیں گے. ایک بیٹی آپ کی بہو بنے گی، یعنی خاندان بڑے سے آئیے نا، دنیاوی اعتبار سے خاندان بڑا ہے، اب ہم ان کو بڑھا ہی دیں گے. ایک آپ کی بہو بنے گی عمر،
آپ کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، دوسری صدیق اکبر کی بہو بنے گی، محمد ابن ابو بکر کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، اور ایک میری خود کی بہو بنے گی، میں حسین ابن علی کے ساتھ اس کا نکاح کروں۔ 3 بیٹیاں، 3 جن کے نام لینے کو لوگ ترستے ہیں، بغیر کسی کاوش کے، کوشش کے، اس گھرانے کی بیٹیاں اتنے بڑے گھرانوں کی بہو بن گئی، ایک فاروق اعظم کی، ایک صدیق اکبر کی، ایک مولا علی کی بہو بنی، اور مولا علی کی بہو کیا بنی؟ وہ تو رسول اللہ کی بہو بن گئی۔ اب صوفیہ کہتے ہیں بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر دعا کے ان 3 بیٹیوں کو اتنے بڑے گھرانے کی بہو بننے کا شرف کیوں ملا؟ تو کہا دادا انصاف کرتا تھا، اس کا صلہ خدا نے پوتیوں کو عطا کیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ صلہ تو دنیا میں، صلہ ملا نا دنیا میں، اگرچہ آخرت میں صلہ نہیں ملا۔ حضرت امام حسین کے یہاں امام زین العابدین پیدا ہوئے، حضرت محمد ابن ابو بکر کے یہاں قاسم پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے یہاں سالم پیدا ہوئے۔ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح سے یہ تینوں ہم زلف ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساڑو بھی ہیں، ہم زلف ہیں۔ آپ دیکھ نیکی کوئی کرے صلہ ملتا ہے، کسی کو جائے تو فرمایا البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں، نیکی کرو صلہ ملے گا، کرو تو صحیح، کسی کو دیکھ کے مسکرا تو دو، قدرت تمہیں نہ مسکراتا رکھے تو پھر کہنا، جلتے رہو گے تو جلتے ہی رہو۔ دیکھو مجھے تو یہ پتا چل گیا کہ جہنم میں کون کون جائے گا، حضور نے بتا دیا، پتا کہا کون جائے گا؟ میں نے کہا جو یہاں جلتا ہے وہ وہاں جلے گا۔ ہنسنے کی بات نہیں، سچی بات، جو یہاں جلتا ہے وہ وہاں، اور جو یہاں نہیں جلتا وہ وہاں نہیں جلے گا۔ صاف سی بات ہے، صاف سی بات۔ اب پہچان لو کہ تم جنتی ہو یا جہنمی، جلنے والے ہو یا نہیں۔ یہاں جلنا چھوڑ دو مومنوں سے، وہاں خدا تمہیں جلنے سے بچا لے۔ جس پہ نعمتیں دیکھو خوش ہوا کرو، بس پھر تمہارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں۔ میرے امام نے بھی بتایا یہاں بھی جلتے ہیں، یہاں بھی ہے۔ میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کرتا۔ اگر کچھ چھوکروں کو سمجھ میں نہ آئے تو ان کا کچھ، یہاں بھی ہے جلتے وہاں بھی جلیں گے۔ دیکھ رہے میں نے کوئی نئی بات کہی، میرا کچھ نہیں ہے، یہ تو میرے بزرگوں کی خیرات۔ یہاں بھی یہ جلتے وہاں بھی جلیں گے، جلنے جو یہاں جلتے وہاں جلیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بات میں دور نکل گئی۔ البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہو۔ 10ویں نمبر کا 7ویں نمبر کا دادا کر لے تو نیچے 10ویں اور 7ویں نمبر تک کام آتی ہے۔ میرے بھائی ایک بات اور کہہ دوں، تھک نہیں گئے تھے، کچھ پانی کھڑے ہو کے پینے کی اجازت ہے، ایسا ہی ہے۔ ان میں سے ایک پانی اگر نہیں پتا ہے تو یاد کر لو، وضو کا پانی۔ کیا کون سا پانی؟ وضو کا پانی۔ تو وہ کہ وضو کا پانی جو بچ جائے کھڑے ہو کے پینا، نے کہا کہ بات تو میں مانتا ہوں، چلے حضور نے پیا ہم بھی پیئیں گے، اور فقہاء نے بیان کیا کہ کیوں پیے اس کو، اور بولے وضو کا بچا ہوا پانی۔ نے کہا اس کی کیا فضیلت، اس میں شفا ہے۔ میں نے کہا کیوں شفا ہے؟ کہا یہ وضو کا بچا ہوا پانی، وضو کا بچا ہوا پانی لوٹے کا پانی لوٹے میں، کیوں فضیلت والا ہو گیا؟ تو جس نے وضو کرا کر احسان کیا وہ تو زمین میں بہہ گیا، جس نے وضو کرا کے پاک کیا احسان کیا وہ تو زمین میں بہہ گیا۔ اس نے تو کچھ نہیں کیا، تو لوٹے میں پڑا ہوا ہے، پہلے ہی پڑا تھا، ابھی بھی پڑا، پھر یہ کیسے شفا ہو گیا؟ تو کہا اصل نے نیکی کی نا، قربانی اصل نے دی، تو برکت اس کی نسل کو یوں ملی۔ پانی اگر قربانی دے دے تو اس کی نسل کی اتنی برکت ہے۔ اب بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ سیدوں کو اتنا کیوں چاہتے ہو؟ میں نے کہا پانی جب قربانی دے تو اس کی بڑی ہوئی نسل کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، اور سیدوں کے دادا حسین نے کتنی بڑی قربانی دی۔ اسی لیے قدرت
تو جب پانی قربانی دے تو اس کی نسل میں اتنی برکت ہے کہ اور پانی بیٹھ کے پینا ہوگا، لیکن یہ پانی جس کے دادا نے قربان، سمجھانے کے لیے ہے تو یہ بات البر لا یبل، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، وَذَمْ لا يُنْسَى، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، گناہ ہے۔ اور ایک بات کہہ دوں، گناہ کوئی بھی کرے اس کی بھی سزا مل کے رہتی کسی شکل میں۔ یہ بھی کہہ دوں العیاذ باللہ، اگر صاحب کرامت ولی کہلانے والا بھی گناہ کر لے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس کو بھی سزا مل کے رہتی۔ اگر صاحب کرامت کہلانے والا، ولی کہلانے والا کہہ رہا ہوں، میرے جملے پہ غور کریں، صاحب کرامت ولی کہلانے والا بھی گناہ کرے اس کو سزا مل کے کسی شکل میں۔ ایک تو اسم اعظم جانتا تھا، غلطی کی اس نے، خدا نے اسم اعظم بھلا دیا، اس کی زبان کتے کی طرح سینے پہ لٹکی۔ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نہیں؟ اور بھی اس کی مثالیں ہیں، گناہ کبھی ہے۔ وَالدَّيَّانُ لا يموت، صلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ معاشیت، اب اتنا بیان ہو گیا۔ وَالدَّيَّانُ لا يموت، اعمل ما شئت، پھر تو جو چاہے عمل کر، ذمہ چھوڑ دیا تمہارے اوپر، اعمل ما شئت، تو جو چاہے عمل کر، کما تدین تدان، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ یہ حدیث ایک محدث نے بادشاہ کے دربار میں پڑھی، یہ حدیث، بس یہ بات کر کے اگلی بات کر کے بات ختم۔ کسی کو اپنی بہن بیٹی سے پیار ہے تو وہ غور کرے گا، ورنہ پھر آپ کی مرضی، بے غیرت اگر ہو جائے تو فرمایا بزرگوں نے، بے غیرت ہو جا پھر تو جو چاہے کر۔ جسے بہن بیٹی کی پرواہ نہیں، نسلوں کی پرواہ، جو چاہے کرے، پھر کیا ہے، بات تو پھر بات ہے۔ ایک محدث نے بادشاہ کے دربار میں یہ حدیث پڑھی، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو۔ اس بادشاہ نے کہا، محدث صاحب آپ بہت سکہ اور بہت اعتماد کے آدمی ہو، لیکن یہ حدیث ہے مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کہا کیوں یقین نہیں آ رہا ہے؟ کہا اگر ایسا ہی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے تو ہم نے تو بہت کچھ کیا لیکن پایا نہیں۔ کا مطلب یہ کہ ہمارے گھر کی بیٹیاں محفوظ ہیں اور ہم لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہیں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اگر ہماری بیٹیاں گھر کے باہر نکل بھی جائے تو ہمارا روب اور دبدبہ وہ ہے کہ کوئی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو محدث صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ابھی چیک کر لو، گلی میں نکالو بیٹی کو، وہ جائے، اکیلی چھوڑ دو، پھر کما تدین و تدان صحیح ہے یا نہیں تو دیکھ لو۔ وہ بادشاہ کی بیٹی نکلی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی ہے، وہ پوری گھوم کر کے جب باہر کے قریب آئی تو جلدی سے دوڑ کے گھر میں داخل ہوئی، رو پڑی۔ بادشاہ نے کہا بیٹی کیوں رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تو تب اس لڑکی نے کہا میں آ رہی تھی، ایک لڑکے نے میرے گال چوم لی۔ اور کچھ کیا؟ کہا اور کچھ نہیں کیا، بس اتنا کیا، اور کچھ نہیں، بس اتنا کیا۔ اتنا کیا؟ رو پڑا۔ محدث کے ہاتھ چوم کے کہا آپ نے صحیح کہا، کما تدین و تدان، یہ حدیث ہے۔ کہا آپ کیوں اقرار کر رہے ہو؟ کہا کہ زندگی میں نے کسی عورت کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، صرف ایک مرتبہ میں نے ایسا کیا اور وہ میری بیٹی کے ساتھ کر لیا گیا۔ دوسری اور آخری بات سن، اگر زندگی میں اپنی بیٹیوں کی، بہووں کی آبرو بچانا ہے، خود لوگوں کی آبرو کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری آبرو کی حفاظت کرے۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا، غربت، تنگ دستی کا شکار، اللہ کی شان، گھر میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بیٹیاں ہی پیدا ہوتی رہی، بیٹیاں ہی پیدا ہوتی رہی، اور بیٹیوں کی پیدائش کے بعد جب بیٹیاں جوانی پہ پہنچی، رشتے نہیں آتے تھے، اس لیے کہ غربت کی وجہ سے کون کرتا ہے آج۔ میں یہاں یہ بات بھی کہہ دوں، رائچور میں سب چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بیٹیاں بھاگ رہی ہے، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں۔
میں کہتا ہوں بیٹیوں کو شوق ہے بھاگنے کا؟ صرف درد بھری باتوں سے اور درد بھری کانفرنسوں سے ہم قوم کے مسائل کا علاج نہیں کر سکتے. ہم جب تک میدان عمل میں قدم نہ رکھیں. بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہیں؟ جو بھاگ رہی میں ان کا سپورٹ نہیں کر رہا ہوں. میرے بھائی غریبوں کی یہاں کون رشتے بیچتا ہے؟ دیندار لوگ جو جلسے کراتے بھی ہیں وہ اپنے بیٹے کے موقع بھی سوچتے ہیں کہ میرے بیٹے کو کوئی ایسا گھر ملے جہاں وہ جا کر کے دعوت تو کھا سکے. یہ حال ہو گیا ہے. چہرے اسلامی ہیں، سوچ اسلامی نہیں ہے. کپڑے اسلامی ہیں، سوچ اسلامی نہیں ہے. زبان اسلامی ہے، سوچ اسلامی نہیں. بچیاں 35 سال کی عمروں کو پہنچ گئی، ان کے لیے اچھے رشتے نہیں. جو بچیاں مرتد ہوئی ہیں، جب انہوں نے انٹرویو دیا ہے تو یہی کہا کہ ہم خوشی سے نہیں ہوئے. کچھ نے تو یہاں تک کہا ابھی بھی ہمارے دلوں میں ایمان ہے، لیکن ہمیں خوبصورت ہونے کے بعد بھی ہمیں کس مسلمان نے اپنایا. یاد رکھنا ظالم معاشرے کے ظالم لوگوں، قیامت کے دن کہیں تمہاری نماز روزے اور تمہاری یہ میٹھی میٹھی باتیں منہ پہ نہ مار دی جائے. آقا فرمائیں گے میری امت کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے مرتد ہو رہی تھی اور تم شادیوں کی رسومات اور دولت کے پجارے بنے ہوئے تھے. کیا جواب ہوگا؟ ہم نے صرف درد بھری باتیں کی. اگر آج کے لڑکے سوچ لیں کہ میں نے پرائرٹی ان لڑکیوں کو دینا ہے جن کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا، پھر دیکھو کون بچی بھاگتی ہے. حالات ہم نے خراب کیے ہیں. اتنے رسومات، بس رسومات میں گھر گئے. اور ہر آدمی چھپتا ہے عورتوں کے پیچھے. گھر کی عورتیں نہیں مانتی، ہر معاملے میں مانتی، اس معاملے میں نہیں مانتی. جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، نعرے جلسے کانفرنس، کسی مسئلے کا حل نہیں. اور اغیار دشمنان اسلام، منکرین اسلام انہی گندی سوچ کا ناجائز اور حرام فائدہ اٹھا رہے. میں اس مجمع میں نوجوانوں سے کہوں، خدا کے لیے اگر ہو سکے تو یہ فکر بناؤ ہر آدمی اپنی خاندان کی بیٹی کی آبرو بچا لے، ساری عزتیں بچ جائے. غریب بھائی پڑوس میں رہتا ہے، کون کرتا اس کی بیٹی؟ غریب رشتہ دار رہتے، کون کرتا اس کی بیٹی؟ اپنے غریب رشتہ داروں کی بیٹیاں ہی گھر میں لے آؤ. اور یہ تو سنت بھی ہے، یہ تو سنت بھی ہے، حضور کے گھرانے کی سنت ہے. امام حسن کی بیٹی، امام حسن کی بیٹی امام حسین کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین، دونوں کا نکاح ہوا. امام حسین کی بیٹی امام حسن کے شہزادے حضرت سغرا اور امام حسن مثنی، ان کا نکاح ہوا. دیکھتے چلے جائیں، آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. کیوں نہیں کرتے ایسا؟ اپنے خاندان کی بچیوں کو خود ہی، مگر جہیز نہیں ملے گا، یہ نہیں ملے گا، وہ نہیں ملے گا. بچوں کی شادی کرنے نکلے ہو کہ بھیک مانگنے نکلے ہو، بیچنے نکلے ہو؟ اور ہم کسی کی مدد کرنا نہیں چاہتے، امداد کرنا نہیں چاہتے. ہو رہا ہے یہ سب. تو 4-5 بیٹیوں کا باپ بن گیا، آخر میں بیمار ہوا. رشتے نہیں آتے تھے بچیوں کو اچھے، دوا کے لیے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو ایک دن اس بڑی بیٹی نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے باپ کو اس طرح سسکتے ہوئے مرتے نہیں دیکھنا. سماج میں ہماری کوئی مدد تو کرتا نہیں ہے، نہ میری بہنوں کو رشتے آتے ہیں، نہ مجھے آتے ہیں. اوپر سے باپ بیمار ہے، اس کو کوئی دوا بھی نہیں دے جاتا، کوئی پیسے بھی نہیں دیتا، کوئی مدد بھی نہیں کرتا. پتہ ہے لڑکی نے کیا فیصلہ کیا؟ اس لڑکی نے فیصلہ کیا آج سے میں نے اپنے جسم کو بیچنے کا دھندا شروع کرنا ہے. یوں ہی حالات نہیں بگڑتے میرے بھائی. بہت مزے لے لے کر کے لوگ کہتے ہیں کہ بچیاں بھاگ رہی ہے، بچیاں آبرو بیچ رہی ہے. یہ ظالم معاشرے کے پاس 1 لاکھ روپے تو ہے قوالوں پہ لٹانے کے لیے. قوال اور قوالن کے مقابلے کے لیے تو 1 لاکھ روپے ہے. کسی غریب کے سر پر چادر ڈالنے کے لیے ہمارے پاس 1000 روپے بھی نہیں ہے. ہاں، ہمارے پاس 2 کروڑ کے گنبد بنانے کے لیے تو پیسے ہیں، لیکن ہمارے پاس 20,000 روپے بھی کسی کی آبرو بچانے کے لیے نہیں ہے. میرے جانے کے بعد ریچور والے مجھے گالی دیں گے یا دعا دیں گے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں یہ بات ضرور کہہ جاؤں گا، قوم کے حالات کی خبر لو، ورنہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ حضور رخ پھیر لے یہ کہہ کے کہ غربت کی وجہ سے میری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی. تمہارا رول کیا تھا؟ تم عرس کے نام پہ پیسے لٹاتے تھے، تم چادر اور گھاگھر کے نام پہ
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عرس نہ کرو، کرو جس طرح محبوب الہی نے کیا اس طرح، جس طرح غریب نواز نے کیا اس طرح کرو. جلسوں کے خرچے کم کرو. مسجدوں کی مینار 2 کروڑ کے بنانے کی بجائے اپنی قوم کی آبرو بچانے کے لیے وہ 2 کروڑ کا استعمال کر لو. مسجد کا مینار اتنا اونچا نہیں رہے گا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا ہم سے. قوم کی آبرو بچا لو، قوم کی بیٹیاں بچا لو. آرٹیکل لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، بیانات دینے سے کچھ نہیں ہوگا، میدان عمل میں آ جاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں عمل کے میدان کا مجاہد بنایا، اور نہیں ہوگا تو یہ دکھڑا پھر مکمل کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. اس نے فیصلہ کیا میں نے آبرو بیچ. دوسروں کے گھر جلتے ہیں، اس پر خاموش بیٹھو گے، آگ کی کوئی آنکھ نہیں ہوتی. اگر پڑوس کا گھر جل رہا ہے اور آگ نہیں بجھائی، آپ کا گھر بھی جل سکتا ہے، آپ کے گھر میں بھی آگ لگ سکتی ہے. اس بچی نے برقع اوڑھا، میک اپ کے لیے اس کے پاس کوئی سامان بھی نہیں تھا، اور گئی اور جا کر کے چپکے سے سرے شام بازار حسن میں بیٹھ گئی. جب بھی کوئی ظالم آتا ہوس کا پجاری بن کر، کیونکہ پہلی مرتبہ آبرو بیچنے آئی تھی، جو آتا اس کا دل دھک دھک کرنے لگتا، دل کی دھڑکن تیز ہوتی، جیسے ویسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل پہ قابو پاتی. لیکن خدا کی شان، جو آتا نظریں نیچی کر کے گزر جاتا، جو آتا نظریں نیچی کر کے. حالانکہ اس پورے بازار حسن میں اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں جو آتا نظریں نیچی کر کے گزر جاتا. ایک ایک ظالم آتا گیا ہوس کا پجاری، اور ایک ایک ظالمہ ہوس کی پجاریہ کو اپنے ساتھ اٹھا کر قیمت طے کے لے جاتا رہا. رات نے جب اپنی سیاہ زلفوں کو سینے کی بجائے کمر پہ ڈھال دیا، یعنی رات جب شباب سے بڑھاپے کی طرف ڈھل گئی اور پورا بازار حسن سناٹے میں تبدیل ہو گیا، اور بازار حسن سائیں سائیں کرنے لگا. اب کوئی نہ تھا، نہ کوئی آنے والا تھا، نہ کوئی لے جانے والا تھا. البتہ ایک بچی جوان کواری دوشیزہ باقرہ بیٹھی تھی. اب اس نے دیکھا کہ کوئی آتا نہیں، سوچا کہ میں تو ناکام ہو گئی. دھاڑے مار مار کے رونے لگی، ہائے میں تو آئی تھی آبرو بیچنے، لیکن کوئی آبرو کا خریدار بھی نہ ملا. بظاہر ناکام مگر حقیقت میں کامیاب. آبرو بچا کر جب گھر لوٹ رہی تھی، آدھی رات ہو رہی تھی. ماں باپ بار بار 4 بہنوں سے پوچھتے، بتا تیری بڑی بہن کہاں ہے؟ بابا وہ بتائے بغیر گئی، خدا جانے کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکلنے والی بہن آج کہاں چلی گئی. ایک غریب کے لیے ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز عزت ہوتی ہے. روتے رہ گئے ماں باپ، کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا باپ. بہنیں رو رو کر ادھر ادھر گرتی ہیں. ایسے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے. دروازے پہ دستک ہوئی تو باپ نے کہا دروازہ کھول. دروازہ بہن نے کھولا تو پورے گھر کا حال ایسا ہوا جیسے کاٹو تو خون نہیں. اندر جیسی بیٹی آئی، باپ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا ظالم کہاں تھی اتنی رات تک تو؟ بیٹی نے باپ کے قدم پکڑ کے کہا بابا پہلے معاف کر دو، پھر بتاؤں گی میں کہاں تھی. ماں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، چیخ نکل گئی، معافی کس بات کی، کہاں گئی تھی تو بتا. باپ نے کہا بتا. کہا پہلے معاف کر دے. کہا بتا تو صحیح. کہا بابا آپ اتنے بیمار ہیں کہ آپ کی دوا کا انتظام نہیں ہوتا. ماں بیمار ہے، اس کا کوئی علاج نہیں کرتا. غربت کی وجہ سے بہن کو رشتے نہیں آتے. میں نے سوچا ایک زندگی تباہ ہوگی لیکن 6 زندگیاں بچ جائے. ایک زندگی کو برباد کر کے 6 زندگی بچا لوں گی. بابا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آج سے میں اپنی آبرو بیچنا شروع کروں گی. اتنا سننا تھا کہ باپ نے کلیجہ پکڑ لیا. کہا پھر بابا بازار حسن میں گئی، شام سے لے کے آدھی رات تک بیٹھی رہی. جو آتا اس کی نظریں جھک جاتی، کوئی مجھے تکتا بھی نہیں. بابا اللہ کی قسم مجھے کسی نے تکا بھی نہیں. اور سب کو لے گئے، ایک ایک آنے کے بعد مجھے نہیں لے گئے. میں ناکام لیکن کامیاب واپس آئی. باپ نے خدا کا شکر ادا کرتے گا واللہ میری بیٹی آدھی رات کیا، اگر تو 50 سال بھی اور پوری زندگی بھی اس بازار حسن میں بیٹھتی تو تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، تجھے کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. تو سچی ہے، تو آبرو بچا کے آئی ہے. کہ بابا آپ کو اتنا یقین کیسے؟ کہ بیٹی مجھے اپنے اوپر نہیں،
اپنے نبی کے فرمان پہ یقین ہے. میرے نبی نے فرمایا کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا. میری بیٹی، تیرے باپ نے کبھی کسی عورت پر غلط نظر نہیں اٹھائی، میری بیٹی پر کوئی غلط نظر کیسے اٹھا سکتی؟ اس لیے آج سے پہلے جو ہوا توبہ کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے اور ایک نیک انسان بنیے. انجوائے کیجئے زندگی کا، انجوائے گناہ میں نہیں، انجوائے نیکی میں، پرہیزگاری میں، تقوی میں. اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہو دین سے وابستہ ہو جائیے، زندگی کا بھرپور انجوائے کرنا ہو دین سے وابستہ ہو جائیے. اور اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے سنی دعوت اسلامی. اس طرف آئیے. ماشاءاللہ رائچور کی سرزمین پہ ہمارے مولانا جمیل برکاتی صاحب، مولانا احمد رضا صاحب، مولانا ناصر رضا صاحب اور بھی ان کے رفقاء احباب، میں سب کے نام تو نہیں جانتا، بڑی محنت کر رہے ہیں برسوں سے. جڑیے، قریب آئیے. آپ جس لباس میں ہیں، جس کاروبار میں، جس فیلڈ میں، اس میں رہ کے کام کیجیے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ ایسا ہی کیجیے اور آپ ایسا ہی کیجیے. ہمارے یہاں بس اتنا ہے کہ جو حضور نے منع کر دیا اس سے رک جائیے، باقی ہماری طرف سے ایکسٹرا کوئی پابندی نہیں ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ اس لیے آئیے نیکی کی طرف آئیے. اللہ سے دعا کرتا اللہ مجھے آپ سب کو نیکیوں کا شوقین بنائے، دین کی طرف راغب ہونے کی توفیق عطا فرمائے.